الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تزکیہ نفس کی اس کلاس میں سورہ رعد کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی آیت نمبر 29 کے بارے میں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30، سورہ رعد آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، وقت رہا تو 32۔ ان آیتوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے اس درس میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو پہلے آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 30۔ ہم تفصیل اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سامنے مصحف کو کھول لیں تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ آیت نمبر 30 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ یہ الگ الگ اس آیت کے یوں سمجھ لیجئے کہ ٹکڑے، اور اسی کے لحاظ سے اس آیت پر ہماری گفتگو بھی ہوگی، ہماری بات بھی ہوگی۔ جو تفسیر لوگوں نے پیش کی ہے وہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، ایسے ہی ہم نے بھیجا ہے آپ کو، ہم نے رسول بنایا ہے آپ کو، ایک ایسی امت کی طرف، ایک ایسی قوم کی طرف ہم نے بھیجا ہے، ہم نے رسول بنایا آپ کو۔ قد خلت من قبلها جس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ قد خلت من قبلها یعنی آپ کو جو رسول بنایا گیا ہے اور رسول بنا کر کے جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کی کوئی پہلی امت ہے، کوئی پہلی قوم ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ اب سوال یہی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کے درس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ذکر کی؟ یہ تو ایک حقیقت ہے نا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ کو ہم نے ایک ایسی امت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کیونکہ یہ بات تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے، وہ سب مانتے بھی تھے، کوئی اس کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس میں سے کوئی شخص ایسا بھی تھا، یا وہاں کے لوگوں میں سے، مکے کے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی سب سے پہلی قوم ہم ہیں۔ تو ایسا تو کچھ تھا نہیں، تو سب کو پتا تھا کہ پہلے امتیں بہت گزر چکی ہیں۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا، ان کی نسل سے تھے یہ لوگ، اسماعیل علیہ السلام سے ان کا جو ہے نسب پورا ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اللہ کا وہ گھر اور اس گھر کا طواف یہ چلا آ رہا تھا۔ ان سب کو، مکے والوں کو، یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے معلوم تھی، اور قریب پاس کی جو بستیاں وہاں پہ رہی ہیں، قوم صالح کی بستی جہاں عذاب آیا تھا، یہ مدینے سے کوئی بہت دور علاقہ نہیں تھا، عربوں کے اس علاقے سے کوئی بہت دور علاقہ نہیں تھا۔ یہ جب لوگ شام کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے تو اس علاقے سے گزرتے تھے، یہ لوگ تو سفر میں جاتے تھے تو اس علاقے سے گزرتے تھے۔ ان کو اس کا پتہ تھا کہ یہاں پہلے کوئی اور امت تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے، یہ سب کی سب نیست و نابود ہو گئے، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ان کو پتہ تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی؟ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا
یہ ہے سوال، اور یہ پہلا پوائنٹ۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے۔ یہی چیز ہم سب کے لیے ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تسلی کی بہت سی باتیں ہیں، اور تسلی کی یہ باتیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں ان تمام لوگوں کو جو دعوتی فیلڈ میں ہیں اور دعوتی فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ تسلی کی باتیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیے گا۔ تسلی کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا کی کوئی پہلی قوم نہیں ہے، پہلے بھی امتیں رہی ہیں، ان امتوں میں بھی رسول بھیجے گئے، اور جب رسول بھیجے گئے ان امتوں میں، تو ان امتوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، تکلیفیں پہنچائیں، وہ بھی ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ رسول بھی بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے عذاب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر اپنا عذاب بھیجا۔ تو پہلے بھی یہ چیزیں رہی ہیں، آپ کے لیے کوئی یہ اچھوتی چیز نہیں ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو کبھی ہوئی نہ ہو۔ آپ اپنا دعوتی سفر جاری رکھیں، تسلی یہی ہے، اپنا دعوتی سفر جاری رکھیں۔ راستے میں اس طرح کی مشکلات رہیں گی، لوگ پریشان کریں گے، دعوت قبول نہیں کریں گے۔ اتنی آسانی سے کوئی دعوت قبول نہیں کرتا، اتنی آسانی سے کوئی شرک چھوڑ کر کے توحید کے حصار میں نہیں آتا، توحید میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ پہلے بھی امتیں ایسے کرتی رہی ہیں، پہلے کے رسولوں نے صبر سے کام لیا اور اپنی دعوت میں لگے رہے۔ آپ بھی اسی طرح سے لگے رہیے۔ ایک تسلی ہوتی ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو وہ سن کر کے تسلی ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ سے کہوں کہ جو لوگ بھی دعوتی فیلڈ میں ہیں اور وہ دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کی دعوت کے باوجود بھی سامنے والا ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان نہیں قبول کرتا ہے، شرک چھوڑ کے توحید میں نہیں آتا ہے، کبھی کبھی آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بھئی اتنی میں نے محنت کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اس موقع پر میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہی آیت آپ کو تسلی پہنچائے گی کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں تو رسولوں کے ساتھ بھی رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہی ہے۔ مکے میں آپ 13 سال تک دعوت کا دیتے رہے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت چاہیے، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے تسلی ہے یہ، تو یہ تسلی میرے بھائیوں سب کے لیے ہے۔ آپ بھی جو ہے کبھی بھی آپ بھی اس میدان میں رہیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ تسلی ہے، تو اس کو لے کر کے کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ پہلی بات تھی، پہلا پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے، پھر سے جو ہے اب پڑھیں گے ہم، كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ اب یہاں رک جائیے آپ، یہ سینٹنس کیا ہے؟ لِتَتْلُو، تاکہ، لام یہ جو ہے سبب کے لیے عربی میں آتا ہے، ریزن بتانے کے لیے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں تاکہ، لِتَتْلُو، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم، ان پر، یعنی اس امت پر، اس امت کے لوگوں پر، اس قوم پر آپ تلاوت کریں، الذی اوحینا الیک، وہ باتیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو ہم نے وحی کی ہے، ہماری وحی آپ ان کے پاس جا کر کے تلاوت کریں، ان کو پڑھ کر کے سنائیں، ان کو بتائیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا پیغام نازل فرمایا ہے، کیا میسج نازل فرمایا ہے۔ یہ ہے لِتَتْلُو۔ تو اب یہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اس دوسرے پوائنٹ میں ریزن بتایا گیا کہ آپ کو رسول کیوں بنایا، رسول کیوں بنایا گیا۔
رسول کا کام کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، وہ سمجھنے کے یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اسے نوٹ رکھیں آپ کو. کیا ہے دوسرا پوائنٹ؟ کیوں رسول بنایا گیا آپ کو؟ تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، یعنی اس قوم پر جس قوم کی طرف آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تلاوت کریں او وحی، او کلام، او میسج جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے. یہ ہے کہ دوسرا جو پوائنٹ ہے نا، اس کی تین اہم چیزیں، اسے نوٹ کر دیجیے آپ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول کیوں بنایا گیا. رسول اللہ تعالیٰ کیوں بناتا ہے کسی کو؟ رسول بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول کے پاس ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اس کا میسج آتا ہے، اسی لیے اسے رسول کہا جاتا ہے کہ اب اس کو وہ میسج اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو وہ پیغام پہنچانے والا، اس لیے فارسی میں کہتے ہیں پیغامبر. پیغمبر آپ سنتے رہتے ہیں تو فارسی لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ میسج لوگوں کو پہنچانا، یہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے. رسول کو رسول اسی لیے بنایا گیا ہے. تو پہلا جو اس میں فائدہ ہے، اس دوسرے پوائنٹ میں، اس کے تین فائدے میں نے آپ سے کہا. پہلا فائدہ یہ کہ اس میں رسول کی ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو بیان کیا گیا. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ بات تو رسول کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے نا، اور قیامت تک یہ چیز چلتی رہے. یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن جو دعوت، توحید کی دعوت، آپ کی وفات سے وہ ختم نہیں ہوگی. دعوت کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ دعوت کا یہ سلسلہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کو جاری رکھنا ہے. تو جو وحی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نازل فرمائی، اس وحی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کی تھی. آپ کی وفات کے بعد آپ کی قوم کی، آپ کی امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو، اس وحی کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے. یہی مقصد ہے نا اس کو نازل کرنا، یہی تو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا کیا ہے کہ یہاں کہا گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اصل اللہ کے بندوں تک پہنچانا کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی وحی کو. یہ تیسرا فائدہ، اللہ کی وحی. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو وحی کیا، جو میسج بھیجا رسول کے پاس، اسی میسج کو فارورڈ کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا. اصل دعوت یہی، اصل دعوت کیا ہے میرے بھائیو؟ اسلامی دعوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو ہمیں فارورڈ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو ہم نے وحی کیا ہے نا، وہی لوگوں کو پڑھ کے سنا. تو اس سے بات کیا سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بہت کلیئر طور پہ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسج ہمیں فارورڈ کرنا ہے. خود پڑھ کر کے بس ہو گیا نہیں، ویسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اسے فارورڈ کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہی میسج ہی پہنچانا ہے. اپنی طرف سے چیزیں اس میں داخل کریں گے تو پھر پریشانی آئے گی. اسلام میرے بھائیوں، اس کے بعد سے جب لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں داخل کرنی شروع کی تو بہت سے خانوں میں بٹ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ میسج، یہ پیغام صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچا.
یہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، یہ واللہ اعلم کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ ہمارے اس ملک میں ایک پوری قوم تھی جو اس بات کے لیے تیار تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن جب اس کے اسلام قبول کرنے کا مسئلہ آیا تو اس کے سامنے یہ ہوا کہ بھائی مسلمان تو کئی فرقوں میں ہیں، ان میں سے کون سا اسلام قبول کرے؟ تو لوگوں کی دعوت کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، اپنے مذہب کی طرف، اپنے مسلک کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ کا یہ میسج لوگوں تک پہنچاؤ، یہ میسج صرف فارورڈ کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ جو پیغام ہے اس میں اتنی خوبی ہے کہ اس کا پڑھنے والا اور سننے والا اسے متاثر ضرور ہوتا ہے، اور اس کی بہت مثال ہے نا۔ تو قرآن ان کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ مکے والے جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن وغیرہ آتا تھا، مکے میں باہر سے لوگ تو ہمیشہ آتے ہی رہتے تھے، خاص طریقے سے عمرہ اور حج کا تو چونکہ مسئلہ وہیں کا ہے تو لوگ آتے ہی رہتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ ان تک پہنچ کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں، لیکن جب آپ چاہتے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو یہ مکے کے مشرکین روکتے تھے لوگوں کی مت سننا، لوگوں کو سننے سے روکتے تھے۔ کیوں سننے سے روکتے؟ یہ اسلام اپنا دین چھوڑ دیں گے، اتنا ڈر ہوتا تھا میرے بھائی۔ اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ساری باتیں کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والا، تفریق ڈال دینے والا، جو ہے شوہر کو بیوی سے، بھائی کو بہن سے، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والا، بڑے القاب دیا کرتے تھے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، تاکہ لوگ جو ہے اس کے قریب نہ جائیں اور اس کی باتیں نہ سنیں۔ ان کو اتنا ڈر ہوتا تھا میرے بھائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، ان کے گھر کا جو صحن تھا، گھر کے باہر کا جو حصہ ہوتا تھا اس کو صحن کہتے تھے، اپنا ہی گھر کا حصہ ہے وہ، جیسے ابھی لان وغیرہ بنا لیتے ہیں بڑے لوگ جن کے پاس زمینیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ویسے وہ ایک صحن رکھتے تھے، تو اس میں وہ نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے، آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رقت دے رکھی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں، کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے تو آس پاس سے گزرنے والے مشرکین کے بچے اور عورتیں وہاں پر اکٹھا ہو کر کے سننے لگتے تھے، ان کی قرأت سننے لگتے تھے، اور ایسا اس کا اثر ہوتا تھا کہ یہ پورا ایک مجمع لگ جاتا تھا وہاں پر سننے والا۔ مکے کے مشرکین کو ڈر ہو گیا کہ یہ سب کی سب مسلمان ہو جائے، ایسا قرآن کا ایسا اثر ہوتا تھا۔ تو کیا کہا انہوں نے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا، نہیں کر سکتے آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، آج کے دور میں یہ چیزیں بہت ہوتی رہتی ہیں، تو یہ جو آج کی چیزیں ہیں نا میرے بھائیوں، اس طرح کی چیزیں پہلے بہت ہوئی ہیں، آپ کو اسی لیے ہم یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے روکا ان کو کہ آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے، ان کی اپنی زمین اپنے گھر کا وہ صحن آج پبلک پلیس پر کہیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں ہے، شاید آپ کو اس کا تجربہ بھی نہ ہو، بڑے ہنگامے ہوئے کئی، ہمارے اس ملک کی بات ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے کہ یہاں کیوں نماز پڑھی، کیوں لوگوں نے یہاں نماز پڑھی۔ تو وہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کو بڑا ڈر ہوتا ہے، اس سے ڈر کیا ہوتا ہے
کہ یہ سب چیزیں لوگ دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کی ایک غلط تصویر بیٹھائی گئی وہ ہٹ کر کے ایک اچھی تصویر آ جائے گی. اس کا اثر ان کے دلوں پر پڑے گا. وہ نہیں چاہتے کہ اسی لیے ان کا وہاں نماز پڑھ لینے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، وہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کوئی راستہ روک کر کے لوگوں کو جو ہے ٹرافک جام کر کے کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا جو اس میں. جبکہ ابھی جو ہے دیوالی گزری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین روڈ پر جو ہے پٹاخے چھوڑتے رہتے ہیں، اس میں حادثے بھی حالانکہ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی نہیں روکتا اس سے کہ جو ہے بھائی آپ کو جو ہے اگر پٹاخے پھوڑنا ہے تو اپنے گھر کے باہر یا گھر کے سامنے پھوڑو، یا مین روڈ پر ایسی جو ہے جگہیں جہاں ٹرافک چلتی ہے وہاں لا کر کے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کوئی نہیں کہتا، جبکہ اس سے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، حادثے بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. کم سے کم پریشانی تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پالوشن کا جو لیول ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے کہیں بس وہ بھی پبلک پلیس میں ایسی جگہ پر جہاں نماز پڑھنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے وہاں نماز پڑھ لیا تو پیچھے پڑ جا رہے ہیں آج کل جو ہے. تو وہ زمانے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکے میں ان کے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے صرف اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو مکے کے مشرکین کے بچے اور عورتیں وہاں اکٹھا ہو جاتے تھے، سننے لگتے تھے. تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ سب کی سب اسلام میں داخل نہ ہو جائے. ایک ایسا اثر تھا میرے. ہم لوگ بھول گئے اس قرآن، ہم قرآن کی اس تاثیر کو بھول گئے. ہمیں تو لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام ہی صرف پہنچانا تھا. یہی دعوت ہے. اگر اس دعوت کو ہم لوگوں میں عام کریں، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں میں پہنچائیں، تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ اس پیغام کی، اس میسج کی کیا تاثیر ہے، اور لوگوں کے اندر کس طرح سے اسے قبول کرنے کا جو مادہ ہے لوگوں میں کتنا زیادہ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بات تھی ایک جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر دی. یہ دوسرا جو پوائنٹ تھا اس کے تعلق سے یہ تین فائدے آپ کے سامنے پیش کیا. تیسرا دیکھیے اس میں، اس آیت میں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. اب یہ مکے کے مشرکین کے بارے میں بات ہے کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہی لوگ ہیں جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا کفر کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ رحمان کے منکر ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. یہ قوم، یہ امت جو مکے کے مشرکین کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ رحمان کے منکر ہے، رحمان کا انکار کرتے ہیں. اب ایک بات ہے رحمان کے تعلق سے. یہ جیسا قرآن میں یہاں بیان کیا گیا، صحیح حدیثوں میں بھی یہ بات آتی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع کی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپس میں بات چیت مکمل ہو گئی، صلح کی پوری جو باتیں تھیں وہ طے ہو گئی، اب اس کو لکھنا تھا. اب وہ چیز ریٹن میں ہونا چاہیے نا، پوری جو باتیں ہیں، تو اس کو لکھنے کا مسئلہ آیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے کے لیے ان کو کہا گیا، تو انہوں نے لکھا. چونکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز لکھتے تھے تو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دعوتی خطوط لکھے، یعنی اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں، ان حکومتوں کے پاس آپ نے جو اسلام کی دعوت کا جو خط لکھا تھا اس میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. یہ طریقہ ہے، ہم جب کچھ لکھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. یہ طریقہ. تو اب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو جو
مکے کے مشرکین کی طرف سے اس میں جو ریپرزنٹیٹیو تھے، ان کے جو مندوب تھے، ان کی طرف سے جو نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ رحمان اور رحیم کون، ہم نہیں جانتے، آپ وہی لکھو جو ہم لوگ پہلے سے لکھتے آئے ہیں۔ یہ رحمان اور رحیم کہا، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان رحیم جو لکھا گیا ہے، کہا اس کو ختم کرو، ہم نہیں جانتے کہ کون رہا، ہم رحمان کو نہیں مانتے۔ تو وہی ہے یہ کہ وہ رحمان کا انکار کرتے۔ تو مکے والے یہ کرتے تھے، اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے۔ رحمان، سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ کو مانتے تھے لیکن رحمان کا انکار کرتے تھے، رحمان کو نہیں مانتے، جبکہ رحمان میں رحمت کی صفت ہے، رحیم میں بھی رحمت کی صفت ہے۔ جو اللہ کے اس نام کو نہ مانے، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال کیسے ہوگی میرے بھائی؟ کتنا بڑا محروم ہوگا وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ ارے اس کو رحمان مان کر کے اس سے اس کی رحمت طلب کرتے، اس کی رحمت ملتی، اس کی رحمت کے سائے میں زندہ رہتے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت اس دنیا میں میرے بھائیوں سب کے ساتھ ہے، اللہ کی یہ رحمت مشرکین کے ساتھ تھی۔ اگر اللہ کی یہ رحمت نہ ہوتی دنیا میں مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، تو کافر کو یہاں ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں۔ وہ اللہ کی رحمت ہی، لیکن وہ اللہ کی رحمت جو مومنین کے ساتھ ہے، جو خاص رحمت ہے، اللہ کی وہ رحمت جو آخرت میں ہوگی، وہ رحمت مشرکین کو شامل نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا کہ وہ رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کو نہیں مانتے۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ رحمان کا انکار کرتے ہیں وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، بڑے تعجب کے ساتھ کی، اور یہی لوگ ہیں جو رحمان کا انکار کرتے۔ رحمان، وہ رحمان ہے، رحمت اس کی صفت ہے، اس کی رحمتوں کے سائے میں زندگی بسر، اور اس کی رحمتوں کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی لن يدخل احدکم الجنت بعملہ، کوئی بھی آدمی تم میں سے اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل ایک سبب ہے جنت میں داخلے کا، لیکن وہ کوئی بدلہ نہیں۔ تو صحابہ نے کہا، تعجب ہوا ان کو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ تعالی کی رحمت ہوگی تو جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ اللہ کی رحمت، یہ خاص رحمت، اور اس خاص رحمت کی بات ہوتی ہے رحمان اور رحیم کو جب ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس خاص رحمت کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کو رحمان اور رحیم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے ہمیں حق ہوتا ہے کہ ہم اس کی امید رکھیں۔ جب آپ مانیں گے ہی نہیں رحمان، تو پھر رحمت کی امید کہاں سے آپ کریں گے؟ تو رحمت کی امید رکھنی ہے نا اپنے رب سے، اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ بھی تو آپ پڑھتے آتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو رحمت کی امید لگائیں گے جب ہم رحمان کو مانیں گے، اس کی امید لگائیں گے۔ یہ بڑی مکے کے ان لوگوں کی جو رحمان کرتے تھے، کہا وہ یکفرون
یہی بات اس کے اندر تھی. یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قل هو رب لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب. آپ کہہ دیجئے، یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں نا، آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو ربی، وہ میرا رب ہے. رحمان کون ہے؟ یہ کہتے تھے کہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے. وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی بات کہی تھی جو ابھی حدیث میں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، کہہ دیجئے، ہوا ربی، رحمان کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. ہوا ربی، وہ میرا رب ہے. میرے بھائیو، آپ سب لوگوں کے دل کی یہی پکار ہونی چاہیے، آپ سب لوگوں کے دل کی یہی آواز ہونی چاہیے. کیا؟ ہوا ربی، ہوا ربی. رحمان، رحمان کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. ہوا ربی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا یہ کہنے کے لیے. آپ کے بعد یہی چیز ہم سب کے لیے بھی ہے میرے بھائی، میری بہنوں. کیا ہے؟ وہ ربی، وہ میرا رب ہے. رحمان کون ہے؟ میرا رب ہے، میرا رب ہے. وہ رب اور آسمان کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے. جس کو رب کہتے ہیں وہ رب مانتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں توحید ربوبیت کو مانتے تھے. وہ مانتے تھے کہ وہی اکیلا ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. اور اسی کو یہاں کہا گیا کہ بولو. تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجیے اس کو، جو یہ انداز ہے بیان کرنے کا نا. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، وہ رب بھی. آپ کے دل کی بھی یہی آواز کی وہ ربی، وہ ربی، وہ میرا رب ہے. وہ چیز جو ہے آنا چاہیے، وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے. رحمان کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. اس کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو، یہ تصور لانے کے لیے یہ کی وہ دل کی پکار، وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے. بچوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ، یہ میرے ابو ہیں، یہ میری امی ہے. نہیں نہیں، میں تمہاری امی نہیں ہوں. عورتیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں. جب ماں کہتی ہے نہیں نہیں میں تمہاری امی نہیں ہوں، تم میری بات نہیں مانتے، تم یہ کر رہے ہو، تم ایسا. نہیں 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 نہیں، میری امی ہے. چھوٹا بچہ جب اس سے دوسرا کہتا ہے نہیں 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 یہ میری امی ہے، بولا نہیں 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 یہ میری امی، میری امی ہے، میرے ابو ہے. یہ دونوں بھائیوں میں جب یہ بات ہوتی ہے تو ہر بھائی یہ کیا کہتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے اپنے باپ کو، کہتا ہے میرے ابو ہیں، میرے ابو ہیں، یہ میری امی ہے. یہ ایک مثال دیا ہوں سمجھنے کے لیے آپ کو. اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ کے طور پر نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ایک مثال ہے. تو وہ سوچئے کہ میرا رب، میرے بھائی وہ صرف میرا رب نہیں، وہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ وہ رحمان کیا ہے؟ رب العالمین ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ رب العالمین ہے، کہا وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے. ہر کوئی، ہر مومن یہ کہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے. جب یہ فیلنگ آ جائے نا کہ میرا رب ہے، وہ فیلنگ پیدا کرنا ہے. جب یہ فیلنگ پیدا ہو جائے گی کہ وہ میرا رب ہے، وہی کہا ہوا رب بھی. یہ نہیں کہا ہوا رب العالمین. وہ تو رب العالمین ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ کا شبہ نہیں ہے. یہ تو یقین ہے، ایمان ہے ہمارا کہ وہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے. لیکن کہہ کیا رہے؟
हुआ रब्बी, वो मेरा रब है, वो फीलिंग पैदा कीजिए। अब ये रहमान और रब का आपसी जोड़ क्या है, आपसी ताल्लुक क्या है, अब उसके ऊपर गौर कीजिए, आप सोचिए। अब मैं आपको इधर लेके आता हूँ, क्या इसके अंदर नुक्ता है, क्या पॉइंट है जो कहा हुआ रब्बी, वो मेरा रब है। रब का मतलब होता है पालने वाला। हम बहुत उर्दू में बहुत ये कहें तो पालने वाले, पालने वाले में क्या चीज़ें आती हैं, वही पैदा भी किया है और वही रिस्क का मालिक भी है, वो जो कुछ भी है हमको वही देता है। हमारी बीमारी, हमारी सेहत, सारी चीज़ें उसी के हाथ में है, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, सब कुछ उसी के हाथ में है। ये रब के अंदर ये सारी चीज़ें, हमारे लिए क्या खैर है, हमारे लिए क्या शर है, हमारे किस चीज़ में हमारी भलाई है, कैसे हमारी सही जो है परवरिश जो है हो सकती है, हम परवान चढ़ सकते हैं, अब ब्रिंगिंग जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, हमारी जो है वो, उसके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, वो रब है, वो सब कुछ जानता है। रब के अंदर रहमत की सिफत हो तो तरबियत अच्छी होती है, तो सही तरीके से परवान चढ़ते हैं। अगर रब में रहमत की सिफत ना हो तो फिर बड़ी परेशानी। मैं आपको एक मिसाल, ये दोनों का आपसी क्या कनेक्शन है, रहमान और रब का। कुल हुवा रब्बी, आप कह दीजिए वो मेरा रब है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। समझने के लिए ये मिसाल है, हमारे पास हमारी बहनें हैं, वो ज़्यादा जो है उनको भी चाहूँगा कि उस बात को समझें वो, कि देखिए एक चीज़ बहुत मशहूर है और हकीकत भी है ये, कि छोटे बच्चों को औरतें जितनी अच्छी तरह से पाल लेती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, वो मर्द नहीं कर सकते। मर्दों के लिए वो बहुत मुश्किल है। औरतों के अंदर वो चीज़ होती है कि वो छोटे बच्चों को जिस शफकत की ज़रूरत होती है, जिस ममता की ज़रूरत होती है, जिस नरमी और मरुवत की ज़रूरत होती है, जिस रहमत की ज़रूरत होती है ना, वो माओ के अंदर पाई जाती है चीज़, बाप के मुकाबले में। यानी बाप के अंदर भी है, मैं उसका वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो माँ के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। ये तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप समझते हैं कि वो इतना कमज़ोर होता है कि उसकी कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ हो, अपनी ज़बान से वो कुछ कह भी नहीं सकता ना। तो अगर रहमत ना हो पालने वाले में, तो क्या होगा, वो अगर एक तमाचा खींच के लगा दिया तो बच्चा क्या होगा, उसका हाल क्या होगा। क्या ये बार बार रो रहा है, मेरी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, गुस्सा आया, अगर उसकी गर्दन पे हो नन्हा मुन्ना सा बच्चा, उसका क्या हाल होगा अगर रहमत ना हो पालने में, ये रहमत की सिफत ना हो तो क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। तो मर्दों के अंदर चूंकि उनके अंदर भी होती है रहमत, वो इंसानों में रहमत भी है, रहमत का जज्बा है, लेकिन जितनी ये चीज़ औरतों में होती है वो मर्दों में नहीं, जिसकी वजह से वो उस छोटे से बच्चे की हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए उसको पालती है। वो अपनी ममता के आंचल में उसको ऐसा जो है छुपा के रखती है कि वो कमज़ोर सा नन्हा सा ये पौधा, ये बच्चा, उसकी जो है ममता के आंचल के साए में पलता है, जवान होता है, ये चीज होती है। तो परवरिश करने में, पालने में रहमत की सिफत का बड़ा अहम रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल। तो ये एक मिसाल थी, आपको समझ में आ गई होगी ये मिसाल, क्योंकि माओ के बारे में भी ये कहा जाता है। तो अल्लाह ताला की यहाँ जो रहमत है, रहमत की जो सिफत है,
وہ ماؤں سے بھی اور دنیا کی کسی بھی شخص سے بھی کہیں زیادہ ہے. ہم اس کی کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ کہیں زیادہ ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو رحمت کی صفت ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارے لیے سب کچھ انتظام کرتا ہے. وہ ہمارا رب ہے، وہ میرا رب ہے، آپ سب کا رب ہے، پوری دنیا والوں کا رب ہے. وہ پالتا ہے. سوچئے رحمت کی یہ صفت نہ ہوتی تو آپ کو دنیا میں میرے بھائیوں کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا. یہ انسان اپنے رب کی اتنی نافرمانی کرتا ہے، اتنی نافرمانی کرتا ہے. میں صرف کفار مشرکین کی بات نہیں کرتا ہوں، جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، جو مومن بندے ہیں اللہ کے، وہ بھی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں، فیکٹری میں، آپ کے مدرسے، اسکول میں غلطی ہوتی ہے تو سزائیں ملتی ہیں. اگر اللہ تعالی رب ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، اگر ہمارے گناہوں پر وہ سزا دینا شروع کر دیتا، رحمت کی صفت نہ ہوتی میرے بھائیوں، تو ہم کہاں جاتے؟ ہمارا کیا حال؟ وہ تو رحمت کی صفت ہی ہے نا رب کی، کہ اتنے سب گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمارا حقہ پانی بند نہیں کرتا. کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بچپن میں بھی، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، اب نہیں ہے یہ، لیکن کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ابھی تو آج کل ایسا ہوگا تو لوگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. یہ وہ کیا ہوتا تھا کہ جب گھر والے غصہ کرتے تھے کسی بات پر، ماں کو غصہ آئے، باپ کو غصہ آئے، تو کھانا بند، کھانا نہیں ملے گا کھانے کے لیے مت. تو مائیں کیا کرتی تھیں پتہ ہے؟ چپکے سے لے جا کر کے بچے کو، اس کو صبر نہیں آتا تھا تو چپکے سے لے جا کر کے باپ سے چھپا کر کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا دیا. کھانا بند کرنے کا مدرسوں میں ہوتا تھا. کسی بچے کی کوئی شرارت پکڑی گئی تو کیا ہوا؟ اس کا کھانا بند، آج اس کو کھانا نہیں ملے. میں نے آپ سے کہا کہ اس زمانے میں اس کا کچھ اثر پڑتا رہا، آج تو کچھ نہیں ملے گا تو کیا ہوا؟ ہوٹل اتنے سارے کھلے ہوئے ہیں، آرام سے جائیں گے ہوٹل میں کھائیں. تو اب معاملہ الٹا ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، ہماری جو ہے بہنیں جو سن رہی ہیں اور ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں، ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم جو دیکھتے ہیں گھروں میں کچھ ہو جائے تھوڑا سا تو ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، زیادہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے اور بچوں کا کم ہوتا ہے کہ وہ فوراً بھوک ہڑتال میں آ جاتی ہیں، کھانا ہی نہیں کھائے. پہلے لوگ کھانا بند کرتے تھے ان کی غلطیوں، جیسے آج اگر کچھ غلطی پہ کچھ کہہ دو گے تو وہ بھوک ہڑتال میں آ جا رہی ہیں، کھانا خود ہی نہیں کھائے. پھر ان کی سفارش کرو جو ہے، ارے بھائی کھا لو کھا لو کھا لو، ایسے بھوکے کب تک رہیں گے؟ تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو یہ صورت حال ہوتی ہے. تو میں آپ کو وہ ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا تھا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ انسان، آپ فیکٹری میں، کہیں کمپنی میں ہیں، آپ کا جاب ہے، اگر آپ اپنے اس میں بار بار غلطی کر رہے ہیں تو کم سے کم اگر وہ جاب سے نہ نکالے تو شاید لیٹ سے اگر پہنچے آپ تو آپ کی سیلری تو اس دن کی چلی جائے گی. کیونکہ وہ رحمت ان کے یہاں نہیں ہے جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے. رحمت کی جو صفت اللہ تعالیٰ کی، جو الرحمن میں رحمت کی صفت ہے میرے بھائی، یہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے نافرمان بندوں سے بھی ان کا حقہ پانی نہیں چھینتا، ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے محروم نہیں کرتا، ان کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا. وہ تو موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ شاید یہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف آ جائے، میری طرف لوٹ آئے.
موقع دیتا ہے، اتنا موقع کہ کسی کمپنی میں 3 سے زیادہ مرتبہ موقع نہیں دیے جاتے، مدرسوں میں بھی نہیں دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ لیکن ہمارا رب تو وہ ہے جو رحمان ہے نا، رحمان اور رب دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں صفت میں، تو رحمان ہے وہ اتنا موقع دیتا ہے، اتنا موقع دیتا ہے، اتنا موقع دیتا ہے کہ اگر آدمی اپنی موت سے پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ ہے وہ رحمت کی صفت۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي۔ وہ تو رحمان کا انکار کرتے ہیں، آپ کہیے کہ وہ میرا رب ہے، رب ہے، اس کے ساتھ رحمان کی صفت، رحمان ہے وہ، رحمت کی صفت ہے اس کے ساتھ۔ اور کیا ہے اس کے بعد؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ رحمان کی بات آ گئی، رب کی بات آ گئی، تو اب معبود کی بات دیکھیے کیسا آپس میں تعلق ہے ان کا، آپس میں ان کا کنیکشن کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو آخر میں کیا کہا؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اصل معبود وہی ہے، حقیقی معبود وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، جس کی عبادت ہونی چاہیے وہی ہے۔ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے جو رب ہوگا عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ میں بہت بات شاید آپ سے بھی کہا ہوں، میں بار بار یہ بات کرتا رہتا ہوں، قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہے، قرآن میں توحید ربوبیت کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور توحید ربوبیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کی دلیل دی کہ جب رب اکیلا وہی ہے تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ تو جب وہ میرا رب ہے، قل ہو ربی، یہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے۔ پھر کیا ہے اس کے بعد؟ لا الہ الا ہو، تو پھر اس کے سوا کوئی معبود برحق، رب وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ رب میں ہم نے آپ سے کہا کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی کائنات کا نظام چلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی دنیا میں ہمیں ہر طرح کی خوشحالی دیتا ہے، کوئی تنگی آتی ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ یہ ساری چیزیں رب میں آتی ہیں، جس کی یہ صفت ہوگی عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ جب تنہا اس کو رب مان لیا تو تنہا اس کی عبادت کرو، اس کی آگے جھکو، اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ جو رب ہوگا اسی کا حکم چلے گا، حکم کسی اور کا نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں کہ کسی ادارے میں آپ کام کریں تو تنخواہ کوئی اور دے، آپ کو سیلری کوئی اور دے، اور وہاں نظام حکم کسی اور کا چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سیلری دے گا بات بھی آپ کو اسی کی سننی ہوگی، بات بھی اسی کی ماننی ہوگی۔ یہ مثال میں بار بار پیش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ سب وہ کامن سینس کی وہ باتیں ہیں جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے اس کو۔ یہ کامن سینس ہے، جو آپ کو سیلری دیتا ہے، جو آپ کو کھانا دے رہا ہے، بات بھی آپ کو اسی کی نہ مانیں گے۔ دنیا میں آپ سمجھتے ہیں ہمارے وجود میں، دنیا میں ماں باپ ہمارے وجود کا سبب ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہم کو پیدا نہیں کیا، انہوں خالق نہیں ہے ہمارے، لیکن ہم جو دنیا میں آئے تو جو ظاہری سبب تھا وہ کیا ہے؟ ہماری ماں اور ہمارے باپ۔ ماں باپ کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی؟
جبکہ ہمارے خالق نہیں ہیں، پھر بھی جو ہے ان کی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماننی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی بات بھی مان. تو ہماری ماں، ہمارے باپ، ہم ان کی بات چھوڑ کر کے دوسرے کے ماں باپ کی بات مانیں گے تو کیا ہمارے ماں باپ کو خوشی ہوگی اس سے؟ ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، دوسرا کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. پوچھئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس ماں کے دل سے، اس باپ کے دل سے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کی اپنی اولاد اس کا کہا نہیں مانتی. جس کو آپ اپنا سمجھتے رہے، جب وہی آپ کی بات نہ مانے تو دل کتنا روتا ہے، اس کو محسوس کرو، فیل فیل کرو اس سے. تو اور سوچو اس کے بعد کہ یہ تو صرف دنیا میں ہمیں جو ہے آنے کا ہمارے سبب بنے تھے، بس اتنا ہی تھا. اصل یہ ہمارے خالق اور مالک یہ نہیں تھے، اصل تو ہمارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور جب ہم اس کی بات نہیں مانتے تو سوچو، تھوڑی دیر کے لیے آپ محسوس کرو نا، اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ، کتنا غضب، اس کے غضب کو ہم کتنا دعوت دیتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ رحمان ہے. رب کے ساتھ کیا ہے، رحمان ہے. اور رحمت کی وہ صفت ہوتی ہے کہ فوراً وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دیتا ہے، موقع دے رہا. لا الہ الا اللہ. بات صرف اس کی ماننی تھی، عبادت صرف اس کی ہونی تھی، لیکن کیا ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے معبود بنا لیے، اور نہ جانے کس کس کی باتیں دنیا میں مانتے ہیں. نہیں مانتے تو اس رب کی نہیں مانتے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کے نظام کا تنہا چلانے والا، ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کی نہیں مانتے تو بڑی تعجب کی بات. اب آخری بات کیا ہے، دیکھیے، علیہ توکلت و الیہ متاب. یہ دو باتیں، اصل ایک ہی نہیں، دو باتیں. یہ ہر زبان سے بات نکلنی چاہیے، ہر مومن کی زبان سے یہ بات نکلنی چاہیے، آپ سب کی زبان سے یہ بات نکلنی چاہیے. میں اسی لیے اس پر بہت زور دے رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں. وہ بات کیا ہے، قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب. اسی اللہ پر، اسی رحمان پر، اسی رب پر میرا توکل ہے، میرا بھروسہ ہے. کہیے اس بات، میں نے کہا ہر ایک کی زبان سے یہ بات نکلے، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، میرا توکل ہے. وہ میرا رب ہے، وہ میرا معبود ہے، تنہا اس کی میں عبادت کرتا ہوں، میرا توکل اسی کے اوپر. علیہ توکلت، زبان سے کہیے، دل میں اس بات کو لائیے، اس کے بعد دیکھیے اس توکل سے آپ کو کتنے فائدے، زندگی کیسے سنورتی ہے. یہی تزکیہ نفس ہے، آپ کی زندگی سنور جائے گی. اس دنیا کی زندگی میں آپ اس پر توکل کرنا سیکھ جائیے تو یاد رکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ کو بڑی معمولی لگے، بڑی ہلکی لگے. جو ہم سوچتے رہتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں، اگر توکل ہمارا ہمارے رب پر ہو جائے تو یاد رکھیے کہ یہ توکل، ہمارے رب پر ہمارا توکل ہمیں ایک اطمینان دیتا ہے، ایک سکون دیتا ہے.
دل کو بڑا سکون نصیب ہوتا ہے کہ ہمارا بھروسہ کس کے اوپر ہے. باڈی گارڈ رکھ لیا آپ نے. خیر آپ لوگوں کے باڈی گارڈ نہیں ہوتے, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں نا, باڈی گارڈ رکھتے ہیں. آج کے زمانے میں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے بغیر باڈی گارڈ کے کوئی کہیں چلا جائے. یہ بادشاہ اور جو حاکم یا پرائم منسٹر اور جو مختلف جو ہے ملکوں کے جو پریسیڈنٹ وغیرہ ہیں, ان کے یہاں تو زیڈ سیکورٹی ہوتی. یہ ساری سیکورٹیاں ہیں ان کے پاس. ان کا بھروسہ ان کے اوپر ہوتا ہے, ان کا توکل ان کے اوپر ہوتا ہے. لیکن مومن سے کہا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہیے علیہ توکل, تو ہمارا بھروسہ اللہ پر. یہ باڈی گارڈ کیا کرے. یہ ایمان جب بڑا مضبوط تھا, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا. جیسے سب لوگ آتے تھے مسجد میں نماز, وہ بھی آ کے پڑھتے تھے, سب کے ساتھ رہتے تھے, راتوں میں ایسے گھومتے رہتے تھے, دیکھتے رہتے تھے کہاں کس کی کیا ضرورت ہے. وہ علیہ توکل تو کا وہ جو ہے نا, جو ایمان تھا وہ اندر سے وہ ایمان بولتا تھا. یہ سب ہونے کے باوجود کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں ہی ان پر حملہ کیا گیا. لیکن اس کے بعد سے یہ نہیں ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے نماز کی حالت میں باڈی گارڈ بنا دیا, نہیں کیا. وہ توکل تھا. حالانکہ بعد میں پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا باڈی گارڈ کا, لیکن اتنا نہیں تھا جتنا ابھی آج کے دور میں ہے. تو لیکن شروع ہوا. تو وہ توکل جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو توکل کی وہ مثال دے کہ اب وہ توکل اس درجے کا رہا نہیں, اب وہ چیز نہیں ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے, صحابہ بھی ساتھ میں تھے, اور دوپہر کے وقت میں یہ لوگ تھوڑا آرام کے لیے لیٹ گئے تھے. دور دور جو ہے درختوں کے سائے میں لیٹ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے تھے, تلوار اپنی درخت پر لٹکا دی تھی. ایک شخص آیا, اس نے تلوار اٹھا لی, میان سے تلوار نکال کر کے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کی نیند کھل گئی, پوچھا آپ سے کہ یہ بتاؤ, اب میرے ہاتھ میں ننگی تلوار اور تم سامنے, تم نہتے, تم کو مجھ سے کون بچائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. وہ توکل ہوتا ہے. اس حالت میں بھی جب توکل اللہ پر, توکل یہ ایمان اتنا مضبوط ہو, اور جو ایمان کی وہ مضبوطی زبان سے نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہا اللہ, وہ کانفیڈنس جو دیکھا اس مشرک نے, اس حالت میں بھی آپ کے چہرے کا وہ اطمینان دیکھا, اللہ پر وہ توکل کی وہ مثال دیکھی, تو خود اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پہ گر گئی. وہ توکل میرے بھائی, توکل ہوتا ہے. وہ ایمان, یہ ایمان کا بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے یہ توکل. اور کہا وَإِلَيْهِ مَتَاب, اس کا اصل ہے وَإِلَيْهِ مَتَابِ, اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹنا ہے, اسی رب کی طرف لوٹنا ہے, اسی کے پاس جانا. جو کچھ بھی ہے دنیا کی یہ زندگی چند دن کی ہے, اس کے بعد تو سب کو وہیں جانا ہے, وہیں لوٹنا ہے, مجھے بھی وہیں جانا ہے. یہی بات تھی میرے بھائیوں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. وقت ہو گیا ہے تو میں اس لیے
اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہتا، اور صرف اتنا، یہ تزکیے کا ہی اہم پہلو تھا جو آخر میں اس آیت کے اندر تھا، میں نے اس کو خاص طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہر مومن کی زبان، ہر مومن کے یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ قل هو ربی، هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب۔ یہی آج کا درس، اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، تزکیے کی یہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔